15 مارچ سن 26 جو 299 نمبر غزل تھی اس کو ہم ایسی ٹہلا کے آگے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میر صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کا ہر شعر اس ایک مقام سے ہے، ایک ایک لفظ جو ہے اس سے نئی نئی دنیایں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پچھلے مرتبہ ہم نے ایک شعر پہ بات کی، 2 شعر نئے پڑھے، ایک شعر پہ ذرا لمبی بات کی، ایک شعر کو غلط پڑھا یعنی ایک لفظ کو غلط پڑھا، تو اس پہ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ شاید ملک کا شکر گزار اسے توجہ دلائی، کیونکہ میں نے تو بڑا بریزلی، نو پن، بریزلی، کیونکہ جھکڑ کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک طرف جھکڑ ہے پہلے مصرے میں، تو دوسرے میں پرکاہ ہوگا، اور پرکاہ ایسی کوئی لفظ ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے تھا پرکاہ کا کیا مطلب ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا۔ ریختہ میں اس کے باقاعدہ زیر کے ساتھ ہے۔ فاروقی صاحب نے 3 جگہ لکھا اور بغیر اضافیت کے ساتھ پرے کہا نہیں لکھا، اس میں اضافیت نہیں ہے، اس میں زیر ہے، اس کا لفظ ہی ہے پرے کہا، تو وہ ہم نے اس کو اڑا دیا، ہمیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اب ہم نے پر اس لیے بھی کہا کہ اڑائے لیے جاتا، تو ہم نے پر کے ساتھ اس کو اڑانے کو ملا لیا، پرے کا، اور مزید تحقیق نہیں کی۔ واپس چلتے ہیں۔ شعر تھا کہ جھکڑ اس حادثے کا، کوہ گراں سنگ کو بھی جوں پرے کاہ اڑائے لیے جاتا ہے میاں۔ اب شاید ملک میاں شاعر ہیں تو انہوں نے فرق پکڑ لیا کہ یہ تو جناب وزن کا معاملہ ہے تو ہماری تھوڑی سی اس میں سمجھ میں آئی بات، اور اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئیں گی چیزیں۔ تو اس شعر کا جو ہے فاروقی صاحب اس طرح سے آ رہے ہیں، اور بڑا سادہ سا مطلب لگتا ہے انہوں نے کہ جھکڑ اس حادثے کا، اس حادثے ظاہر ہے یہ عشق کا حادثہ، قلبی واردات کا، جیسے ہم نے کہا تھا، کوہ گراں سنگ کو بھی، جو کہ عشق اور معمولی کیا چیزیں، جو کوہ ہے گھراں پہاڑ کی طرح جو پہاڑ ہے، اس کو بھی ایسے ہی بس پرے کاہ کی طرح ایسی گھاس۔ تو پرے کاہ کا مطلب جو ہے اس میں اپنی ریختہ والے ہمیں بتاتے ہیں، اس کا مطلب گھاس پھوس کا ہلکا پھلکا تنکا، وہ تو سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ اب ہمیں کیونکہ مل نہیں رہا تھا تو ہم نے کہا پلاٹ پہ جائیں، تو پلاٹ کہتے ہیں کہ اٹس اے اسپیشیز آف لیگومینس پلانٹس، یعنی جس پلانٹ کی فیملی کے پیز ہوتے ہیں، یعنی مٹر ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اتنا۔ تو اس معاملے میں ریختہ کا نمبر آگے بڑھ گیا پلاٹ سے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے پرے کا اور ہلکا پھلکا۔ اب بالکل صاف ہو گیا شعر کہ جھکڑ اس حادثے کا، کو گھراں سنگ کو بھی جوں پرے کا اڑائے لیے جاتا ہے میاں۔ اب دیکھیے جناب اس پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس شعر کا پہلا لفظ عام طور پر جھگڑا پڑا گیا ہے، اب نہ ریختہ میں ہے نہ وہ ہمارے پاس دیوان ہے اس میں جھگڑا۔ اب فاروقی صاحب کے پاس ظاہر ہے کئی ہوں گے، تو کئی انہوں نے اس کا جھگڑا پڑا ہوگا۔ اب اگر فاروقی صاحب کے ساتھ شاید ملک بیٹھے ہوتے، وہ کہتے صاحب یہ تو وزن سے اتر گیا جھگڑا، یہ تو ہے ہی جھکڑ حالانکہ حادثے کا جھگڑا بے معنی ہے، ظاہر بے معنی ہے۔ یہ بات بھی بے معنی ہے کہ حادثے کا جھگڑا کوہ گراں سنگ کو اڑائے لیے جائے، ظاہر ہے صحیح غلط، جھگڑا نہیں بلکہ جھکڑ بمانی ہے آندھی، تیز ہوا ہے۔ اب استعارہ نہایت بدی، پیکر بہت مؤثر، اور بیان بامانی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں بڑا سیدھا سا شعر لگا تھا۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ حادثہ دراصل حادثہ عشق ہے، کوہ گراں سنگ استعارہ ایسے شخص کا جو تمکین اور استقلال کا پتلا ہو۔ اس کو بڑا ضروری ہوتا ہے یہ، جس کے بارے میں خیال ہو کہ اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ ہمیں اس کا پرے کاہ کا ایک شعر ملا جو کہ شوکت واسطی مشہور شاعر ہیں، ان کا ہے، اور اس سے بڑا صاف ہو جاتا ہے کہ جب حوصلہ ہوا تو بنے، جب حوصلہ ہوئے تو بنے کوہ یار لوگ، یعنی پہاڑ بن گئے، کوہ یار لوگ، کم ہمتی ہوئی تو پرے کاہ ہو گئے۔ عمدہ شعر، عمدہ مصرع ہے، دوسرا خاص طور پہ چلتے ہوئے پرے کاہ ہو گئے۔ جب وہ عشق کے حادثے سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا اسے کسی زبردست آندھی نے آ لیا ہو۔ جس طرح آندھی میں چیزیں اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہتی، اسی طرح حادثہ عشق کے مقابل مضبوط ترین قوت ارادی کا شخص بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ متزلزل ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور آندھی سے اڑا لے جاتے ہیں، یعنی وہ پھر اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ آندھی عشق کی آندھی کا محکوم ہو جاتا ہے، یا آندھی اسے جہاں چاہے اڑائے لیے جاتی ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ
ایک وہ گیت بھی ہے بڑا میرے دوست ساجد نعمانی کو پسند ہے کہ اڑائے لیے جائے، تو اب آپ کو لائف لیس کر دیتا ہے، کئی طرح سے پیرالائز کر دیتا ہے، ایجنسی آپ لوز کر جاتے ہیں اگر آپ انگریزی میں بات کریں گے کہ میں کس طرف جاؤں، وہ اپنے ڈائریکشن میں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ یہ میں ایڈ کر رہا تھا، یہ آندھی اس سے جہاں چاہے اڑائے لیے جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اسی کام کو کرتا ہے جس کا تقاضا عشق کی طرف سے ہو، بلکہ عشق اسے دشت کوہ میں آوارہ پھراتا ہے۔ وہ شخص اپنی اصل میں کوہ گراں ہو تو ہو، لیکن عشق کی آندھی کے ہاتھوں وہ گھاس کی پتی، یہاں مطلب بالکل صاف ہو جاتا ہے، گھاس کی پتی سے بھی کم حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات میں اور کہوں، یہاں دیکھیں پھر انہوں نے پریکا لکھا ہے اور بغیر زیر کے لکھا ہے، تو میرے جیسا جو ہے ناشناسا آدمی اور مبتدی، اس کو تو بالکل ہم زمشن لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ ایک اور جو معاملہ ہے جس کے بارے میں اکثر دوستوں سے سب سے بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ یہ ہمیں اس طرح کی چیزیں لکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم زیر زبر وغیرہ میں کے بارے میں بہت کانشیس رہیں اور ایڈٹ کریں اپنی کتابوں کو اور وہ لکھیں۔ شعر کی بات اور ہے، اگر شاعر نے خود نہیں لکھا اور وہ ابہام رہنے دیتا ہے، لیکن خاص طور پہ جب ہم پروز لکھ رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں لکھ رہے ہیں تو لکھنا چاہیے۔ کہتے سوال اٹھ سکتا ہے کہ حادثے کو آندھی کے استعارہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ یہ انہوں نے کیوں لکھا جی؟ جواز ہی جواز ہے، اور ہے کیا جواز؟ اس آندھی نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کا استعارہ؟ یہ تو بلکہ کلیشے استعارہ بھی نہیں ہے۔ ایک جواز تو اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اس کا حادثہ جس طرح لوگ قدم اکھاڑ دیتا ہے، اس طرح آندھی درخت ہو، یہ بہت مبتدی بات کی فاروقی صاحب نے، لیکن ایک شعر انہوں نے بہت عمدہ کہا اس کے ساتھ، جس کے بارے میں پھر عشق کا ایک تفاعل غم ہے جس کے بارے میں میر نے کہا ہے، جوش غم اٹھنے سے ایک آندھی چلی آتی ہے میاں، خاک سی منہ پر میرے اس وقت اڑ جاتی ہے میاں۔ دیوان سوئم کا شعر ہے، کہتے ہیں عشق کو سمندر، دریا، طوفان سے تشبیہ دیتے ہی ہیں، اور جب حادثہ استعارہ ہے عشق کا تو جو استعارہ اس کے لیے مناسب ہے وہ حادثے کے لیے مناسب ہو گیا۔ ساتھ ہی وہ ایک شعر بہت عمدہ کوٹ کر رہا ہے جس کے ایک دو الفاظ پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ آج اس پہ تھوڑا سا ٹائم ہے، کہ یا حادثے کی باؤ سے ہر ایک شجر ہجر، یا حادثے کی باؤ سے ہر ایک شجر ہجر، ایسے پڑھنا چاہیے، ہر ایک شجر ہجر کیسا ہی پائیدار تھا آخر اکھڑ گیا۔ اس میں دو الفاظ ہیں، ایک تو شجر ہجر، اب یہ ہے یعنی جو حجر والی جو ہے یہ ہجر اور وصل والا ہجر نہیں ہے، حلوے والی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب پتھر اور چٹان ہے، ہمیں پتہ ہی ہے حجر اسود کے بارے میں ہمیں خوب پتہ ہے، تو اس لیے یہاں سے کہ باؤ، اب باؤ جو ہے یہ لفظ ہے جناب خوب، اب یہ اس کو بھی ڈھونڈا دو تین جگہ پہ کہ باؤ کا کیا مطلب ہے، تو پلاٹ صاحب کہتے ہیں تو ریج لائک اے whirlwind، تو وہ تو ٹھیک تھا، ریختہ میں باؤ ہے نہیں، تو ہمیں کئی مرتبہ دونوں جگہ، کم از کم مجھے اور بھی جگہ ہوں گی لیکن ان دو جگہوں پہ تو ضرور جانا ہوتا ہے، پلاٹ پہ اور یہ ریختہ پہ، تو ریختہ میں تو باؤ بک ایک لفظ ہے کہ لیکن باؤ نہیں ہے وہاں پہ لفظ، تو یہ ٹھیک ہے کہ ریج لائک اے whirlwind، انفلوئنس آف ایول اسپرٹ، اور امپوز کرنا، ڈسیو کرنا، وہ بھی باؤ ہے، وہ میرا خیال ہے باؤ بک وہاں سے آئے جو کہ اس میں، لیکن ایک اس کا مطلب فلیٹولنس بھی ہے، یعنی ہوا خارج کرنے سے، وہ ظاہر ہے یا مطلب نہیں ہے، تو ریج لائک اے whirlwind سی کہ جہاں سے کی باؤ سے، whirlwind سے ہر ایک شجر ہجر کیسا ہی پائیدار تھا آخر اکھڑ گیا۔ یہ حادثہ اور شجر ہجر اپنے لغوی معنی میں بھی ہیں، اور حادثہ عشق کا استعارہ بھی، اس اعتبار سے پائیدار شجر ہجر مستقل مزاج اور باتمکین لوگوں کا استعارہ ہے۔ اب یہ جو شجر، اس میں بھی زیر نہیں ہے لیکن شجر حجر ہے، تو پتھر کا درخت یا پتھر جیسا درخت یا کیا ہے، یہ ہماری نہیں سمجھ میں آیا، لہٰذا حادثے کی باؤ کے قیاس پر حادثے کے جھکڑ کو بھی عشق کی آندھی پر محمول کرنا چاہیے۔ اڑائے لیے جانے کے اعتبار سے پریکا، یہاں بھی زیر نہیں لگایا، پریکا بھی دلچسپ رعایت ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ کوہ گراں سنگ عشق کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، گویا عشق خود کوہ گراں سنگ ہے اور کوہ گراں سنگ کو اڑا لیے جاتا ہے۔ غیر معمولی شعر ہے۔ اب اگلی مرتبہ 300 نمبر غزل پہ ہم پہنچ جائیں گے جناب۔ بہت شکریہ شاہد ملک کا خاص طور پہ، اور آپ سب لوگوں کا سننے کے لیے۔